السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا۔ اللہ کی محبت کو پانے کے کچھ اصول و ضوابط ہیں، ان میں سے ایک اصول ہے والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا۔ اللہ کی محبت جو ہم سب کا مطلوب و مقصود ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل کون سا ہے، محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ علی وقتها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا اس کے وقت پر پڑھنا۔ پھر ابن مسعود نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کے بعد کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا وبر الوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ والدین دنیا کی وہ عظیم ترین نعمت ہیں جو انسان کو صرف ایک بار زندگی میں ملتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جہاں اپنا تذکرہ کیا وہاں اپنے رسول کا بھی کیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لیکن جہاں فیصلہ کن خطاب کیا وہ فیصلہ سننے اور سمجھنے کے لائق ہے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے اللہ تعبدوا الا اياه، عبادت کرو تو صرف اس اللہ کے لیے خاص عبادت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ ایک سوال کرنے والے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، سب سے زیادہ اس دنیا میں کون حقدار ہے کہ میں اس کے ساتھ احسان کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تمہاری ماں۔ قلت ثم من؟ امک، قلت ثم من؟ امک، 3 بار وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ کون، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تمہاری ماں۔ 4تھی بار جب میں نے پوچھا تو اللہ کے نبی نے جواب دیا تمہارے والد۔ یہاں خوبصورت ترین جواب ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو حقوق نہیں دیتا، حالانکہ اسلام جیسے حقوق کسی دین کسی مذہب نے دیے ہی نہیں۔ 3 بار ماں کے تذکرے کے بعد ایک دفعہ فرمایا کہ تمہارے والد۔ پھر ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بے شک جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ساتھ ہی ایک اور حدیث میں فرمایا کہ والد تمہارے جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جنت کا بہترین بڑا دروازہ والد کو قرار دیا، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت، کیونکہ دین صرف مساوات کا نام نہیں ہے، دین عدل کا نام بھی ہے، اور دین اسلام میں سب سے زیادہ عدل پایا جاتا ہے۔ اس لیے چونکہ ماں والدے بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی ہے، اپنی زیادہ ایفرٹس بچوں پہ لگاتی ہے، تو 3 بار ماں کا حق رکھا اور اخیر پہ والد کو بھی نہیں چھوڑا بلکہ والد کے حقوق بھی برابر رکھے۔ ایک صحابی رسول آئے اور کہا، ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا اللہ کے رسول، میں نے اپنی بوڑھی ماں کو گرم ترین دنوں میں کندھوں پہ اٹھا کے حج کروایا، کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہاری پیدائش کے وقت انہوں نے درد برداشت کیے تھے، ایک درد کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ اس لیے والدین کے ساتھ نرمی کا، احسان کا معاملہ کیا کریں، اور ان کے غصے کا مقابلہ کرنے کی بجائے بڑھاپے میں اگر وہ غصہ کر بھی جائیں تو اسے درگزر کر کے مسکرا کے ملا کریں۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر فرمایا گیا والدین بوڑھے ہو جائیں تو اف کا لفظ بھی نہ بھولیں۔ اللہ ہم سب کو والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔